اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 71 یا اے الذین آمنوا ایمان والو خذوا حذرکم ہوشیار رہو فانفروا پھر نکلو صبحاتین ٹولیاں بن کر اب انفروا یا نکلو جمیعاً سب مل کر اے ایمان والو اپنے ہتھیار لے لو پھر وقت آنے پر الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ اب اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ جنگ احد کے بعد کئی قبائل نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے ہر قسم کا جنگی سامان تیار کریں اور کفار کے حملوں کو روکنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں تاکہ وقت آنے پر فوری قدم اٹھایا جا سکے، یعنی پہلے ہر ممکن اسلحہ تیار کرو اور پھر مقابلے کے لیے نکلو، کیونکہ اسلحے سے لیس دشمن کے مقابلے میں بغیر اسلحے کے نکلنا موت کو دعوت دینے والی بات ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کے پاس بہت سا اسلحہ ہے اور آپ کیا کرتے ہیں، آپ بغیر اسلحے کے اس جنگ میں شریک ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ آپ کا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنگ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دشمن کے پاس اسلحہ ہے، تو آپ بھی اپنے پاس اسلحہ تیار کر کے پھر دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کچھ انسان جیسے ابھی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں دنیا کے اسباب کی ضرورت نہیں، یا صحت خراب ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور نہ کوئی میڈیسن لیتے ہیں، نہ کوئی اور نہ کوئی دیسی، مطلب کچھ بھی نہیں کرتے، صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ بے شک شفا دے گا اور اللہ تعالیٰ سے شفا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی بھی چاہیے، لیکن اس بات کا خیال کریں کہ جو دنیا میں اسباب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں پیدا فرمائے ہیں، اسلحہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں پیدا فرمایا اور دوائیاں بھی اللہ تعالیٰ نہیں پیدا فرمائی ہیں، وہ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نہیں بنائے ہیں نا۔ تو ہمیں ان اسباب کو طرف بھی نظر دلانی ہے اور اللہ تعالیٰ خود ہمیں فرما رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب دشمن کے لیے نکلو، اگر آپ کو پتہ ہے دشمن کے پاس اسلحہ ہے تو پھر آپ کے پاس بھی اسلحہ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ آپ کے جو دشمن ہے اس کے پاس بہت جدید اسلحہ ہے تو پھر آپ بھی اپنے پاس ایسے ہی اسلحہ تیار کریں۔ تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھیں اور دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اسلحہ تیار کریں تاکہ مسلمان امن سے زندگی گزار سکیں اور دشمن بھی حملے کی جرات نہ کر سکیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 72 وَإِنَّا اور بے شک مِنْکُمْ تم میں سے لَمَن جو یُبَطِّئَنَّ ضرور دیر لگائیں گے فَإِن پھر اگر اصابتکم پہنچے تمہیں مصیبتن کوئی مصیبت قالا تو وہ کہے قد انعم اللہ احسان فرمایا ہے اللہ نے علیہ مجھ پر اذ کہ لم اکن میں نہیں تھا معاہم ان کے ہمراہ شہیدن حاضر، اور بے شک تم میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو تاخیری حربے استعمال کرے گا، تاخیری یعنی دیر کرنے کے طریقے استعمال کرے گا۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں جنگ میں ان کے ساتھ حاضر ہی نہیں تھا۔ اب کس گروہ کی بات کی جا رہی ہے؟ منافق گروہ کی بات کی جا رہی ہے جو بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ تو جب جنگ کی باری آتی ہے تو پہلے تو وہ اس طرح کے بہانے لگاتے ہیں کہ جنگ ہو ہی نہ یا ہمیں جنگ میں جانا نہ پڑے، اور اگر ان کو مجبوراً نکلنا پڑتا ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم نے اس جنگ میں شریک نہیں ہونا۔ تو اب جب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو اگر شکست ہو جاتی ہے پھر وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ کا فضل تھا ہم پہ، اس لیے ہم جنگ میں شریک ہی نہیں ہوئے۔ جیسے کہ دور حاضر کے اگر دیکھا جائے تو بہت سے ہمارے جو پاکستان معاشرے کی لڑکیاں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں اور ان کے اگر آپ الفاظ سنیں تو اس طرح سے ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے مطلب وہ اس طرح سے کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم کیا کہ ہمارے اتنے فالوورز ہو گئے ہیں، اتنے ویوز ہوئے ہیں، یہ وہ اس طرح کی باتیں جو ان کی عام آپ سننے میں آتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ کا فضل تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو قرآن پاک اور حدیث میں واضح کر دی ان پر عمل کیا جائے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آپ کو اگر شہرت ملی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں جو شہرت ملی ہے بلکہ وہ آپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ اب آپ اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں
جو میں نے ترجمہ پڑھا اس کی تفسیر کی، ان دو آیات میں اندرونی دشمن کی نشاندہی کی جا رہی ہے، یعنی خارجی دشمن کے علاوہ تمہارے اندر منافق بھی موجود ہے جو مختلف حیلے بہانوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو تو اسے اپنے لیے اللہ کا فضل شمار کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم شریک ہی نہیں ہوئے، وگرنہ ہمیں بھی نقصان سے دوچار ہونا پڑتا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے تو یہ مال غنیمت سے محرومی کے باعث حسرت و پشیمانی کی تصویر بن جاتے ہیں، یعنی اگر نقصان ہو مسلمانوں کو تو پھر خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور اگر مسلمانوں کو فتح ہو تو پھر ان کے دل میں دکھ ہوتا ہے، حسرت ہوتا ہے کہ ہم بھی اگر اس جنگ میں شریک ہوتے تو ہمیں مال غنیمت ملتا۔ وَلَئِن اور اگر اصابکم ملے تمہیں فضل من اللہ اللہ سے، لَيَقُولَنَّ تو ضرور کہے کأن جیسے لم تکن نہیں تھی بینکم تمہارے درمیان و بینہم اور اس کے درمیان مودتن کوئی دوستی، یا لیتنی کنتو کاش میں بھی ہوتا معاہم ان کے ہمراہ، فآفوزا تو حاصل کرتا فوزن کامیابی عظیماً بڑی۔ اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مال غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا جیسے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یعنی پھر ان کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے نا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم ان کے دوست ہوتے تو آج ہمیں بھی یہ مال غنیمت ملتا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت، فل یقاتل پس چاہیے کہ لڑا کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین وہ جنہوں نے یشرونا بیچ دی ہے الحیات زندگی الدنیا دنیا کی، بالآخرت آخرت کے عوض، ومن اور جو یقاتل لڑے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فیقتل پھر مارا جائے، او یا یغلب غالب آئے، فسوف نوتی ہی تو ہم دیں گے اسے اجرن عظیم اجر عظیم۔ بس اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں کو لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے پھر وہ مارا جائے یا غالب آئے، دونوں ہی حالتوں میں اسے اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں تو جو مارے جاتے ہیں ان کو شہید کا رتبہ مل جاتا ہے، اور جو کامیابی حاصل کر لیتے ہیں ان کو غازی کہا جاتا ہے۔ تو جو مسلمان جنگ میں جب شریک ہو گیا تو پھر اس کو چاہے فتح ہو یا پھر نقصان ہو جو بھی ہو، اس کو ہر حال میں اجر عظیم ہی عطا فرمایا جائے گا۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص آخرت پر کامل ایمان رکھتا ہے، یعنی آخرت پر اس کا مکمل ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دنیاوی مفادات، دنیاوی فائدوں کو قربان کر دیتا ہے، تو ایسا خوش نصیب انسان جب میدان جنگ میں نکلتا ہے تو وہ مارا جائے تو شہید اور غالب آ جائے تو غازی کہلاتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اجر عظیم کا مستحق قرار پاتا ہے۔ علامہ اقبال کا آگے آپ کو شعر لکھا گیا، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ جنگ میں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب بندہ لڑنا شروع ہوتا ہے تو پھر وہ دونوں ہی حالتوں میں اس کو اجر عظیم عطا فرمایا جائے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 75، وما اور کیا، لکم تمہیں، لا یقاتلون جنگ نہیں کرتے ہو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والمستضعفین کئی بے بس، حالانکہ کئی بے بس، من الرجال مرد سے، والنساء اور عورتیں، والولدان اور بچے، الذین جو یقولون عرض کرتے ہیں، ربنا ہمارے رب، اخرجنا نکال ہمیں، من ہذہ اس القریۃ بستی، الظالمی ظالم، اہلھا جس کے رہنے والے، وجہل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولین کوئی دوست، وجعل اور بنا دے، لنا ہمارے لیے، من سے، لدن کا اپنے پاس، نصیرن کوئی مددگار۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ کئی بے بس مرد، عورتیں اور بچے ایسے بھی ہیں جو فریاد کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی دوست بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔
اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مکہ کے کئی مرد، عورتیں اور بچے اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن کفار مکہ نے ان کی زندگی عذاب بنا کر رکھی تھی۔ نہ تو وہ ہجرت کر سکتے تھے اور نہ ہی اپنے آپ کو ان مظالم سے بچا سکتے تھے، اور دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ظلم سے بچانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو اپنے بھائی بہنوں کی امداد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہمراہ یعنی اپنے ساتھ 10,000 مسلمانوں کو لے کر مکہ پر حملہ آور ہوئے اور مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آج بھی تمام مسلمانوں کا یہی فریضہ ہے، یعنی یہ فرض ہے کہ جہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہوا شکار دیکھیں تو ان کی نجات کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ الذین، جو لوگ آمنوا، ایمان لائے، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، راہ میں، الطاغوت، طاغوت کی، فقاتلوا، تو لڑو، اولیاء، حامیوں سے، الشیطان، شیطان کے، انا، بے شک، قیدا، فریب، الشیطان، شیطان کا، کانا ہے، ضعیفاً، کمزور۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس تم شیطان کے حامیوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کا فریب کمزور ہے۔ اب اس آیت کا آپ ترجمہ جب تفسیر پڑھتے ہیں تو اوپر سے ترجمہ بھی پڑھا کریں کہ ترجمہ پڑھ کے آپ کو سمجھ آئے کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ اب جیسے اس آیت کا آپ نے ترجمہ پڑھا تو دیکھیں اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اب جنگ اگر ہوتی ہے تو مسلمان جو ہوتا ہے اس کو شہید کہا جاتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے اس کو تو شہید نہیں کہا جاتا، اس کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ جنگ میں مر گیا۔ تو کیا فرق ہوتا ہے؟ شہید کا رتبہ کیسے ملتا ہے؟ شہید میں کیا فرق ہے کہ ایک عام انسان، ایک مسلمان جو نہیں ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، تو وہ اگر مرتا ہے تو اس کو شہید کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو اگر ہم مسلمان مرتا ہے تو اس کو شہید کا رتبہ ملتا ہے۔ تو کیونکہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ شیطان کی راہ میں لڑتا ہے، اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے نا۔ بے شک انسان کو جتنے مرضی پیسے ملے نا، کوئی انسان اپنی زندگی قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، مطلب محض صرف پیسوں کے لیے۔ کوئی آپ کو کہے کہ میں آپ کو 10,000، 20,000، 20 لاکھ، جتنے بھی، میں کہتی ہوں جتنی مرضی کوئی دولت کسی کو دے اور کہے کہ تم جنگ میں شریک ہو، تم مر بھی سکتے ہو اور تم زندہ بھی بچ سکتے ہو، تو کوئی انسان صرف پیسے کے لیے کبھی بھی اپنی جان قربان نہیں کرنے کے لیے تیار ہو سکتا، کیونکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں گا تو پھر میں نے پیسے کیا کرنے ہیں، میں نے دولت کیا کرنی ہے اگر میں مر جاؤں گا تو یہ جو جذبہ ہے انسان کا جنگ میں شریک ہونے کا، تو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ پر یقین رکھ کر، اللہ پر بھروسہ رکھ کے، اللہ کی رضا کے لیے، شہادت کا رتبہ پانے کے لیے وہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہماری جان قربان ہوگی تو ہمیں شہادت کا رتبہ نصیب ہوگا، اور وہ لڑتے ہیں تو اس طرح سے لڑتے ہیں کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو اس کے برعکس اگر ہم کفار کو دیکھتے ہیں، کافر لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہی نہیں رکھتے، تو پھر وہ کس کی خوشی کے لیے جنگ میں آتے ہیں؟ کس کی خوشی کے لیے وہ جنگ میں لڑتے ہیں؟ وہ اپنے دنیاوی مفادات اور دنیا کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، یا مال و دولت کے لیے، تو ان سب چیزوں کے لیے وہ اب جنگ میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ پر تو وہ ایمان ہی نہیں رکھتے، تو اللہ کی رضا کے لیے وہ کیسے جنگ میں آ سکتے ہیں؟ تو یہی فرق ہے، جب مسلمان لڑتا ہے تو اس کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، اور اگر ایک کافر مرتا ہے تو وہ اس کو یہی کہا رہتا ہے کہ وہ جنگ میں مارا گیا۔ اس کی تفسیر میں ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اہل اسلام اور کفار دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اسلام کی جنگ اور دوسری جنگ میں فرق ہوتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑتا ہے، اور اس کا مقصد امن کا قیام، نیکی کا رواج اور ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے، جبکہ غیر مومن کی جنگ کے پس پردہ، یعنی اس کے جو بیک پہ جو اس کی سوچ ہوتی ہے وہ دنیا اور اس کے مادی فوائد کا کار فرما ہوتے ہیں، اس کے جو سوچ ہوتی ہے اس میں دنیاوی فائدے ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل اسلام کو چاہیے کہ حق و انصاف کے قیام کے لیے میدان عمل میں اتریں، اور ظلم کے احتسال کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے طاغوتی قوتوں سے ٹکرائیں، جو شیطانی قوتیں ہیں ان سے ٹکرائیں۔ تو اب آپ نے ایک تو اس کنسپٹ کو سمجھنا ہے کہ جیسے اگر مسلمان جو ہے وہ کسی کی مدد کرتا ہے
تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو کافر میں بھی کفار لوگ میں بھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو مدد کرتے ہیں، لوگوں اچھے دل ہوتے ہیں ان کے، مطلب وہ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، تو پھر ان کو ثواب کیوں نہیں ملتا؟ کوشچن ہے نا کہ سیم کام مسلمان بھی کر رہے، سیم کام کافر بھی کر رہے، تو دونوں کو ثواب ملنا چاہیے تھا. تو ایسا کیا ہے کہ مسلمان کو ثواب ملتا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں ملتا؟ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ نیکی کا کام کس کے لیے کرتا ہے، کس کی خوشی کے لیے کرتا ہے؟ جیسے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ دنیا میں انسان دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں وہ اسی کے ساتھ ہوگا. تو اگر آپ دنیا میں ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو قیامت والے دن آخرت میں وہ دوزخ میں ہوں گے، تو پھر آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے. تو اسی طرح تو دیکھیں آپ، اگر مسلمان ہے وہ جو بھی کام کرتا ہے کس کے لیے کرتا ہے؟ اللہ کی خوشی کے لیے کرتا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جب وہ کام کرتا ہے. اگر مسلمان بھی اگر کوئی عمل کر رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کر رہا، کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے یا اس بندے کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے یا کوئی بھی مطلب بیک پہ اس کی چیزیں، لیکن یہ والی بات نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، وہ دنیا کو دکھانے کے لیے یا کوئی بھی اور اس کا دنیاوی سوچ ہے لیکن اللہ کی رضا اس کا مقصد نہیں ہے، تو پھر اس کو بھی اس کا ثواب نہیں ملتا. جیسے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو آپ کی نیت پہلے دیکھی جائے گی کہ آپ نے جو عمل کیا ہے وہ کس نیت سے کیا ہے. تو مسلمان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کے رضا میں حاصل ہوگی، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، تو پھر اس کو اس کا ثواب ملتا ہے. تو جو کافر ہے وہ تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، تو پھر وہ اگر وہ نیکی کا کوئی کام کر رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی اللہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، تو اس کو ثواب کیسے ملے؟ کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے. جیسے ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ خالق کی جو مخلوق کی جو خوشی ہے، مخلوق کی خوشی کے لیے ہم خالق کے احکامات کو رد نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے والدین بچوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو رد نہیں کر سکتے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہوتے ہیں. تو سیم لائک کہ اگر بندہ جو ہے وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے اور اس کے جو سوچ ہے، جو نیت ہے، وہ کوئی بھی دنیاوی ہے، تو پھر اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو سیم لائک اگر مسلمان جنگ کرتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے. اور جو کافر ہوتے ہیں ان کے جو سوچ ہوتی ہے وہ دنیاوی فائدے ہوتے ہیں، جس لیے وہ شہادت کا رتبہ نہیں پاتے. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گیا، باقی انشاءاللہ نیکسٹ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جب پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.